السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، کہ پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ رستہ یوں ہی چلتا ہے، کہ مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، کہ مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، ایمان کا جوہر ہے بس اللہ سے ڈرنا، عمل سے زندگی پر غافلوں پر فخر کرنا ہے، کہ عمل سے زندگی پر غافلوں پر فخر کرنا ہے، یہ جینا کوئی جینا نہیں جس کے ساتھ مرنا ہے، کہ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا آخر موت ہے۔ برادران اسلام اور معزز سامعین کرام، موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا بوڑھی، مرد ہو یا عورت، جھوپڑیوں میں رہنے والے ہو یا کوٹھیوں میں، دیہاتوں میں رہنے والے ہو یا شہروں کا، مسافر ہو یا مقیم، موت کو اس تلخ گھوٹ میں پینا گوارا نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود بھی موت ہر ایک کے پاس آتی ہے۔ کبھی تو ماں کی گود میں آتی ہے اور ماں کی آرزو کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے، کبھی تو بھرپور جوانی میں آتی ہے اور ہزاروں کی تمنا پر پانی پھیر دیتی ہے، کبھی تو بڑھاپے میں آتی ہے، غرض موت ہر ایک کو آتی ہے، آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ اے نبی فرما دیجئے کہ جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ کہیں ضرور ملے گی، اور تمہیں اس مالک کی طرف لوٹنا ہے جو تمہارے ظاہر و باطن، اندر و باہر کا علم رکھتا ہے، اور تمہیں کل قیامت کے دن جس میں نفسی کا عالم ہوگا اور تمہارے اعمال سے تنبؤ کرے گا۔ اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری تو نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے جنت میں داخل کر دو، اور یہ پیغام سنا دو کہ اب کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کے قانون کو توڑ کر اور حلال کو اور مخلوق خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری اور حلال کو حلال نہیں سمجھاتا اور حرام کو حرام نہیں سمجھاتا، رشوت اور سود سے اپنی زیبوں کو بناتا، یتیم اور بیواؤں کی دولت پر تم نے رکازنی کی تھی، تو کل قیامت کے دن جس میں ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کم وقت کو لے جاؤ اور جہنم میں ان کا منہ ڈال دو۔ میرے دوست، دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، راتوں میں جاگ کر، دنوں میں تک ہار کر، خون پسینہ ایک کر کے جمع کرتا ہے، لیکن جب انسان کو موت آتی ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو لوگ اس کی ساری دولت لے لیتے ہیں اور اس کے بدن پر کوئی زیور ہوتا خواہ وہ معمولی کیوں نہ ہو اسے بھی اتار لیتے ہیں، اور اسے سوائے اپنے دولت سے کفن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، ساری چیزیں یہیں پڑی رہ جاتی ہیں۔ آج اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے، لوگ نہلا دھلا کر کفن پہنا کر قبرستان کی طرف چل دیتے ہیں اور سارے لوگ قبر میں دفنا کر سارے لوگ واپس چلے آتے ہیں۔ اسی کو ہمارے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے، یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد فیتبعه اہلہ ومالہ وعملہ، میت کے پیچھے تین چیز جاتی ہے، ان میں سے دو لوٹ آتی ہے اور ایک رہ جاتی ہے، ان کے پیچھے ان کا اولاد، ان کا مال اور ان کا عمل جاتا ہے، اولاد اور مال واپس چلے آتے ہیں، صرف عمل ساتھ رہتا ہے، ہاں اچھے ہو یا برے۔ اسے کو ہمارے آقا سوچنے کا مقام ہے وہ عمل جو قبر کے کٹن گھڑی میں کام آنے والا ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے، اور وہ اولاد مال و متاع جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے اس کو جمع کرنے کی کتنے فکر مند تھے، جمع کرنے کی کیا چیز ہے، جمع کر کیا رہے۔ میرا نقشہ اس طرح کی چاہے کہ کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے،
کہ کیا دنیا سے صاحب مال گئے، نہ دولت ساتھ گئے نہ اطفال گئے، پہنچا تو لحد تک آئے سب لوگ، ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے۔ وآخر